مطلب ہوتا ہے گول مول بات، لیکن یہاں تھوڑی سی اس کی تعریف آپ کو ذرا دکھاتے ہیں۔ فرمایا کہ حقیقت، پھر خواہ حقیقت ہو یا مجاز ہو، یہ پیچھے گزر چکا ہے۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جو لفظ بولا جائے اس کا جو ڈکشنری میں مطلب لکھا ہوتا ہے وہ مراد ہو۔ جیسے شیر کا لفظ بولا ہے تو لغت کے لحاظ سے اس کا مطلب ایک جانور ہے، اور جب شیر بول کر ہم کوئی بہادر آدمی مراد لیتے ہیں تو اس وقت اس سے مراد ہوتا ہے، یہ مجاز ہوتا ہے۔ جب شیر کا لفظ بول کر آپ چڑیا گھر والا جانور مراد لیں، جنگل والا، تو پھر یہ حقیقت ہے۔ اور شیر کا لفظ بول کر اگر ہم بہادر آدمی مراد لیں تو پھر یہ مجاز ہوتا ہے۔ پھر خواہ حقیقت ہو یا مجاز ہو، کبھی تو اس سے جو مراد ہو وہ ظاہر ہوتی ہے، اور کبھی مخفی، مخفی مطلب پوشیدہ، چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ 106، صفحہ نمبر 106۔ ظاہر ہو تو لفظ کو صریح کہتے ہیں۔ مثلا خرید و فروخت کے بارے میں کوئی کہے بعتو، میں نے فروخت کیا، یا اشتریتو، میں نے خریدا، میں نے یہ چیز بیچی، میں نے یہ چیز خریدی، تو یہ حقیقی معنی میں صریح ہے، یعنی اس لفظ میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اور اگر کہے اکلت من هذه الشجرہ، میں نے اس درخت سے کھایا، تو یہ مجازی معنی یعنی درخت کے پھل کے معنی میں صریح ہے۔ یعنی جب آدمی بولتا ہے کہ میں نے اس درخت سے کھایا، تو درخت تو چھال تھوڑی کھاتا ہے، اس کو پھل کھاتا ہے۔ اور جو مراد مخفی ہو اس کو کنایہ کہتے ہیں، اور مراد کا علم اس وقت ہوتا ہے جب اس پر کوئی قرینہ موجود ہو۔ مثلا ایک شخص اپنی قرینہ کہتے ہیں، یعنی صورتحال بھی ہو سکتی ہے، کوئی لفظوں میں بھی کوئی ایسی چیز، سیاق و سباق بھی ہو سکتا ہے، اور وہاں کی جو سچویشن ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، ماحول بھی ہو سکتا ہے۔ ایک شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے تو فارغ ہے، یہ لفظ بولتا ہے، اس سے مراد واضح نہیں ہے، کیونکہ فراغت یعنی فارغ ہونا کسی ذمہ داری سے بھی ہو سکتی ہے اور نکاح سے بھی ہو سکتی ہے۔ شوہر کی نیت طلاق کی ہو یا عورت نے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا ہو، یعنی اس وقت جو بات چل رہی ہے وہ طلاق کی چل رہی ہے، تو اس بات کے جواب میں اگر وہ یہ کہے گا تو اس بات پر قرینہ ہوگا کہ نکاح سے فراغت مراد ہے۔ چنانچہ پھر وہ کہے کہ نہیں نہیں، میری مراد یہاں کام سے فارغ کرنا تھا، تو یہ اس کی بے جوڑ بات ہے۔ یہ جب بات سوال گندم چل رہا ہے تو جواب چنا کیسے ہو گیا؟ جو سوال چل رہا ہے وہی جواب ہونا چاہیے نا۔ اگر بیوی سے کہتے مجھے طلاق دے دو، یا مجھے اب تم اپنے نکاح سے فارغ کر دو، تو وہ کہتے تو میری طرف سے فارغ ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں مراد طلاق ہی ہو سکتی ہے، طلاق کے علاوہ دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔ اور صریح کی مثال اگر دیکھنی ہو تو وہ طلاق کا لفظ ہے، عربی میں بھی اردو زبان میں بھی۔ جب آدمی بیوی کو بولتا ہے کہ تجھے طلاق ہے، تو اس لفظ سے یہ لفظ طلاق کے لیے بہت واضح کلیئر ہے۔ وہ کہ نہیں، میرا مقصد یہ تھا کہ تو جا پانی لے کے آ، میں طلاق کے لفظ کا پانی سے کیا جوڑ؟ یہ تو اپنے معنی میں بالکل کلیئر ہے، صریح مطلب کلیئر ہے بالکل۔ حدیث میں آتا ہے ادرؤ الحدود بالشبہات، ترمذی شریف کی روایت ہے، یعنی شبہ ہو تو حد نہ لگاؤ۔ یہ کتاب القضاء کی ایک اصول ہے، قاضی کے لیے اور حاکم کے لیے اصول ہے کہ جب شبہ موجود ہو تو پھر حد نہ لگائی جائے۔ اور کنایہ میں خفا ہونے کی وجہ سے شبہ ثابت ہوتا ہے۔ مثلا 4 آدمی آ کر گواہی دیں کہ زید نے فلاں عورت سے زیادتی کی ہے یا ناجائز تعلقات قائم کیے ہیں، تو محض اس گواہی پر زنا کی حد نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ یہ گول مول الفاظ ہیں۔ زیادتی کا لفظ بولا یا ناجائز تعلقات کا لفظ بولا، گول مول الفاظ، اور ہو سکتا ہے کہ زید نے بوسہ لیا ہو یا اس سے فقط چمٹا ہو۔ البتہ وہ گواہ جب کھلے لفظوں میں گواہی دیں اور یوں کہیں کہ جیسے سرائی سرما دانی میں جاتی، ایسے ہی ہم نے ان کو زنا کرتے دیکھا، اس وقت ان ملزموں پر حد جاری کی جائے گی۔ کہ یعنی حدود میں بھی گول مول لفظ نہیں چلے گا۔ اسی طرح سے عدالت کے باقی جو میٹرز ہیں، یہ تو 2-4 مثالیں دے دی، ورنہ ہمارے پاس زندگی میں صبح سے شام تک یہ کام ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں آ کر ہمارا ملازم کہتا ہے یا ہمارا بیٹا کہتا ہے کہ گھر والے کو صاف بات کرو نا، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ لفظ مبہم بات نہ کرو، صاف بات کرو کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ۔ عدالت میں جا کر ایک آدمی کہتا ہے جی میرا اس نے کچھ مال دینا ہے۔ اب یہ کچھ مال دینا تو مبہم سی بات ہے، بھئی کیا مال دینا ہے وہ اس کو واضح کرو، کتنا دینا ہے، کیسا دینا ہے، کب دینا، یہ ساری چیزیں وضاحت کروائی جاتی ہے۔
معنی پر دلالت میں ظہور کے اعتبار سے لفظ اور کلام کی قسمیں، یہ ایک نئی تقسیم آ گئی. یعنی کوئی لفظ کسی معنی پر جو دلالت کرتا ہے تو اس کا درجہ کیا ہے. پچھلے اس کی جو تھی نا تقسیمیں، وہ تھی اسکوپ کے بارے میں، کسی لفظ کا معنی کا دائرہ کار کیا ہے، ایک کے لیے ہے، زیادہ کے لیے ہے، پھر وہ جو وہ ایٹ اے ٹائم دونوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا ایک کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ اپنی اصل جگہ میں استعمال ہو رہا ہے یا اصل جگہ سے ہٹ کر استعمال ہو رہا ہے. جیسے حقیقت اور مجاز تھا کہ شعر کا لفظ جو ہے اپنی اصل جگہ میں استعمال ہو رہا ہے تو پھر تو وہ حقیقت ہے، اور اگر وہ دوسری جگہ استعمال ہو پھر مجاز ہے. یہاں اب یہ ہے دلالت. دلالت کہتے ہیں رہنمائی کو یا پتہ دینے کو. جیسے ہم نے دھواں دیکھا تو دھواں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آگ ہے یہاں آس پاس کہیں، یا ہم نے گھر میں سے انسان کے بولنے کی آواز سنی کمرے سے تو ہمیں پتہ چلا کہ انسان اندر، کوئی آدمی ہے اندر. تو یہ آواز نے، اس دھوئیں نے دلالت کی ہے کہ یہاں اندر کوئی چیز ہے. کسی جگہ ہم جا رہے ہیں، وہاں آگے راستہ کے اوپر تیر کا نشان بنا ہوا ہے، تو تیر کا نشان ہماری رہنمائی کر رہا ہے کسی چیز کی طرف کہ ادھر چلے جائیں آپ. قبلے کا ہمیں نہیں معلوم تو وہاں نشان لگا ہوگا تو ہم قبلہ معلوم کر لیں گے. یہ سب دلالت کی قسمیں ہیں. معنی پر دلالت میں ظہور، یعنی کوئی لفظ کسی معنی کو بیان کرتا ہے تو اس میں وہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے، کچھ کم تر بھی ہو سکتا ہے، کچھ زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو لفظ اور کلام کی قسمیں بھی ہیں. ان میں سے پہلی ظاہر، وہ لفظ و کلام جس کو محض سننے سے مراد ظاہر ہو جاتی ہے. نص، وہ لفظ ہے جس کو سننے سے مراد بھی ظاہر ہو جاتی ہے اور اسی مراد ہی کی غرض سے کلام لایا گیا ہوتا ہے. وہ تو جیسے احل اللہ البیع، اسی میں آ جائے گی یہ مثال، اسی کی بھی ہے. آگے مثال آ رہی نا، قرآن پاک میں ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، سورہ بقرہ آیت نمبر 275. اللہ نے بے کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. اب یہ لفظ ایسا ہے، احل اللہ البیع، حلال کیا اللہ تعالیٰ البیع، بے کو. اس سے آپ کو کچھ پوچھنا نہیں پڑ رہا کہ یہاں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یہ تو ظاہر ہے. کہتے ہیں نا یہ تو بات ظاہر ہے بھائی. اور نص وہ ہوتی ہے جس کی مقصود کلام ہوتا ہے. یہ آیت بے کو حلال قرار دینے اور سود کو حرام قرار دینے میں ظاہر ہے، کیونکہ یہ الفاظ سننے ہی سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہاں یہ آیت یہ بولنا چاہ رہی ہے. اور یہی آیت چونکہ اس غرض سے لائی گئی ہے کہ بے اور سود کا فرق بیان کیا جائے، کیونکہ کفار کہتے تھے کہ بے اور سود میں کوئی فرق نہیں ہے. انما البیع مثل الربا، سورہ بقرہ آیت نمبر 275. بے تو سودی کی طرح ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا فرق ہے. جیسے آج بھی بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں. جتنی بھی پرانی غلط فہمی ہے نا وہ اصل میں عام طور سے کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہوتی، وہ ایک انسانی رویہ ہوتا ہے. اور انسان جب تک انسان ہے ان رویوں کا شکار رہتا ہے. آج بھی یہ رویہ لوگوں میں پایا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کیا فرق ہے سود میں اور بے میں. آپ مکان رینٹ آؤٹ کرتے ہیں تو آپ اس کے پیسے چارج کرتے ہیں، جیسا مکان آپ نے دیا ویسے ہی آپ واپس لے لیتے ہیں. دکان رینٹ آؤٹ کرتے ہیں اور اس کے بھی آپ پیسے لیتے ہیں. تو ہم اگر اپنی جو پیسہ ہے وہ بینک کو رینٹ آؤٹ کر دیں، پیسہ بھی واپس رکھیں گے اور اس کے اوپر کچھ ایکسٹرا ہم چارج بھی کر لیں گے. تو کیا فرق ہے دونوں میں. تو اس قسم کی جو ہے استدلالات یہ مشرکین مکہ نے بھی کیا. انما البیع مثل الربا، کہنے لگے یہ تو جیسے آپ چیز 10 کی خرید کے آگے اس کو 15 میں بیچتے ہیں، 12 میں بیچتے ہیں تو اضافہ ہی تو ہے. تو اسی طریقے سے ہم نے 10 روپیہ قرضہ دیا اور 12 روپے واپس لے لی تو ہم نے بھی ایک اضافہ لے لیا بس. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا احل اللہ البیع وحرم الربا. دیکھو اللہ نے بے کو حرام قرار دیا اور بے کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا. یعنی فرق ضرور ہے، ایسا نہیں ہے کہ فرق نہیں ہے، لیکن یہاں جو جواب ان کو دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ یہ فرق تم سمجھ نہیں سکتے ہو. بھائی اتنی بات سمجھو کہ ایسا ہے. جیسے آپ کسی کو اپنے ماتحت کو یا ملازم کو کوئی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سر مجھے ذرا تھوڑی سی اس کی ریزن دیں گے کہ کیوں ایسا کرنا ہے ہم نے. تو آپ اگر تو وہ بات بہت کھلی کھلی ہو، ریزن دینا بنتا ہو تو آپ دے دیتے ہیں. لیکن اگر بہت ہی پیچیدہ بات ہو، ٹیکنیکل ہو، تو آپ کہتے ہیں بھائی تمہیں کھائے کام کرو بس.
اب اس کی ریزن جو بھی ہے، آخر میں کہہ رہا ہوں تو میں بلا وجہ تو نہیں کہہ رہا نا، پاگل تو نہیں ہوں میں. تو یہ کیونکہ بعض دفعہ ریزن دینے کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر اس وقت اس کو ریزن دے دی جائے تو کام بعض دفعہ خراب ہو جاتا ہے. اس کا فائدہ وہ اپنی ریزن کے حساب سے چلنا شروع کر دے گا اور مقصد اس کا فوت ہو جائے گا. جیسے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ دین کی حکمتوں کے پیچھے پڑتے ہیں اور نتیجہ دین کی چھٹی. کہتے جی نماز پڑھنا کیوں ہے جی، کہ کیوں کا بڑا سوال ہوتا ہے. نماز کیوں ہے، روزہ کیوں ہے، حج کیوں ہے، زکوٰۃ کیوں ہے. اب کیوں اس لیے نہیں پوچھ رہے ہوتے کہ تاکہ ہمیں کوئی اطمینان ہو جائے، کیونکہ اطمینان تو ہوتا ہے ایمان کے بعد. پہلے ایمان تو ہو، پہلے عمل میں تو لاؤ اس کو، پھر تمہیں کچھ چلو اس کی حکمت بھی پتہ چل جائے گی. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اگر جو یہ چیز ہمیں چاہیے، جو منزل ہے، تو پھر تو ہم یہ کام کریں گے، نہیں چاہیے تو ہم نہیں کریں گے. یا ہم اگر آلریڈی وہ کام کر چکے ہیں، مثلا جی آپ سے پوچھتے ہیں کہ وضو کیوں ہے جی، اس سے کیا صفائی صرف ہوتی ہے؟ صفائی تو ہم کر چکے ہیں، ہم بہت صفا رہتے ہیں، ابھی نہا دھو کے آئے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے آئے ہیں، تو ابھی دوبارہ وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ دین کو ہٹانے کے لیے اس رویے کو استعمال کیا جاتا ہے، دین کے اوپر آنے کے لیے نہیں. تو اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا. دیکھو اللہ نے بے کو حلال کر دیا اور سود کو حرام کر دیا. تو اللہ نے کیا یا نہیں کیا اس میں تو تم کلام کر سکتے ہو، لیکن جب اللہ نے کر دیا تو اب تمہارے لیے کوئی بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے. تو خیر یہ آیت لانے کا مقصد یہاں جو ہم ذکر مثال کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں مقصود یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ بے میں اور سود میں فرق ہے. تو کفار کی بات کو رد کرنے کے لیے یہ الفاظ کہے گئے، لہذا اس اعتبار سے یہ آیت نسخ ہوئی. دوسری مثال قرآن پاک میں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. سورہ نساء آیت نمبر 3 ہے. تو نکاح کر لو جو اور عورتیں تم کو پسند آئیں، 2 2 3 3 4 4. یہ آیت نکاح کی اباحت اور جواز میں ظاہر ہے. یعنی جب یہ بتا دیا کہ تم ایک عورت سے، دو عورت سے، 3 عورت سے، 4 سے نکاح کر، اتنے تو بات پتہ چلی کہ نکاح جائز کام ہے، ناجائز نہیں ہے، تو یہ ظاہر ہو گیا. اور 4 تک کے عدد میں نص ہے، یعنی نکاح کو اللہ تعالیٰ نے منحصر کر دی 4 تک. 4 سے زیادہ بیویاں ایک مرد کی نہیں ہو سکتی. اگر ظاہر اور نص میں تعارض واقع ہو تو چونکہ نص کو ظاہر پر فوقیت حاصل ہے، اس لیے ظاہر کے مقابلے میں نص کو ترجیح حاصل ہوگی. مثلا احل لکم ما وراء ذالکم، تمہارے لیے مذکورہ محرمات کے علاوہ عورتیں حلال کی گئیں. یہ سورہ نساء کی آیت ہے، 5ویں پارے سے بالکل پچھلی آیت جو ہے، کہ 4 سے زائد کی اباحت میں ظاہر ہے. یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ چند عورتیں ہیں، بیوی، اس کی بیٹی، بہن، ماں، نانی، دادی، خالہ، پھوپھی، یہ جو رشتے ہیں محرم کے رشتہ، ان رشتوں کے علاوہ باقی تمام دنیا کی عورتیں جو ہیں تمہارے لیے حلال ہیں. اب اس سے کوئی بندہ یہ کہہ سکتا تھا کہ دیکھو بابا اللہ نے یہ کہہ دیا کہ سب عورتیں حلال ہیں، تو اس کا مطلب 4 تک لکھنا کوئی ضروری نہیں، 10 بھی بیویاں ہو سکتی ہیں، 15 بھی ہو سکتی ہیں. اور ادھر دوسری آیت کہہ رہی 4 تک حلال ہے. تو ان دونوں میں آپس میں بظاہر کلیش آ گیا. 4 سے زائد کی اباحت میں ظاہر ہے، جبکہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کی آیت 4 کے عدد میں نص ہے، یعنی 4 سے زیادہ نہیں ہو سکتی. ان دونوں میں تعارض ہوا تو نص پر عمل کریں گے اور 4 سے زائد بیویاں اکٹھی رکھنا حرام قرار دیا جائے گا، حرام ہے. آگے مفسر، ظاہر اور نص میں تخصیص کا احتمال ہو سکتا ہے. تخصیص کیا ہوتی ہے کہ کچھ افراد کو بیچ میں سے خاص کر لینا. جب تعویل یا تخصیص کے احتمال کو بھی دور کر دیا جائے تو وہی کلام مفسر بن جاتا ہے. وہ کہ مفسر الگ سے کوئی لفظ کی قسم نہیں ہے، بلکہ جو نص ہے اسی کی ایک سٹیج ہے. البتہ رسول کی زندگی میں اس کے منسوخ ہونے کا احتمال رہتا ہے. مثلا فجلدوہم 80 جلدہ، یعنی ان کو 80 کوڑے لگاؤ. اس آیت میں 80 اس کا عدد 80 کا عدد معین ہے جو کمی بیشی کا احتمال نہیں رکھتا. نص اور مفسر میں تعارض کی صورت میں مفسر کو ترجیح دی جاتی ہے، حاصل ہوتی ہے. مثلا حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستحاضۃ تتوضأ عند کل صلاۃ، ابن حبان کی روایت. یعنی مستحاضہ ہر نماز کے نزدیک وضو کرے. یہ حدیث نص ہے. مستحاضہ وہ عورت ہوتی ہے جس کا خون جو ہے وہ جو پیریڈز کے ایام ہیں اس سے بڑھ جائے تو وہ پھر استحاضہ بن جاتا ہے، اس میں نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے. اس کی مزید تفصیلات تو آپ نے مسائل بحث زیور میں دیکھ لی ہوں گی. تو یہاں آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے قریب وضو کرے. یہ حدیث نص ہے، مستحاضہ ہر نماز کے لیے وضو کرے، اگرچہ ایک ہی وقت میں پڑھے.
لیکن اس میں یہ احتمال تھا کہ صلاۃ سے مراد وقت صلاۃ ہے، یعنی ظہر کا وقت یا عصر کا وقت۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تتوضئی لکل وقت لوقت کل صلاۃ، تم ہر نماز کے وقت میں وضو کر لیا کرو۔ یہ حدیث اس بارے میں مفسر ہے کہ مستحاضہ کے لیے نماز کے وقت میں وضو کرنا واجب ہے، اور اس میں کوئی دوسرا احتمال نہیں ہے۔ محکم یہ وہ لفظ ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرتا اور تعبیر تخصیص کا احتمال نہ رکھتا اور نسخ کا احتمال بھی نہ رہا ہو، گویا کہ یہ بھی کوئی الگ سے قسم نہیں ہے، یہ پچھلی قسم ہی کی ایک آخری سٹیج ہے کہ جب نبی کی زندگی میں تو ہر لفظ کے اندر تبدیلی کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن امکان کا ایک دائرہ ہوتا ہے، یہ احکامات میں تبدیلی ہوتی ہے، عقائد میں تبدیلی نہیں ہوتی، نسخ عقائد میں نہیں ہو سکتا۔ ہم؟ بہت، یہ تو علماء کے لیے بھی خاصا مشکل ہوتا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو اپنے معنی پر واضح دلالت کرتا ہو، تعبیر و تخصیص کا احتمال نہ رکھتا ہو اور نسخ کا احتمال بھی نہ رہو۔ مثلا ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، سورہ احزاب آیت نمبر 53 ہے۔ تم کو یہ حق نہیں پہنچتا ایمان والوں کو کہ تکلیف دو اللہ کے رسول کو، اور نہ یہ کہ نکاح کرو ان کی بیویوں سے ان کے بعد کبھی بھی۔ یہ آیت محکم ہے اور منسوخ ہونے کا احتمال نہیں رکھتی، کیونکہ حکم دائمی دے دیا گیا، یعنی ہر وہ حکم کہ جس کو منسوخ ہونے کا احتمال ختم ہو گیا وہ محکم ہو گیا۔ اس لحاظ سے ساری شریعت محکم ہے، اب نبی کی زندگی تک وہ تیسری سٹیج بھی ہو سکتی ہے، دوسری بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے اب تو نسخ کوئی نہیں ہو سکتا، شریعت لاک ہو گئی ہے وہیں پہ جہاں تھی۔ یہ آیت محکم ہے اور منسوخ ہونے کا احتمال نہیں، کیونکہ حکم دائمی دے دیا گیا۔ جب محکم اور اس سے نچلی کسی قسم کے درمیان تعارض واقع ہو تو محکم کو ترجیح دی جاتی ہے۔ مثلا مذکورہ بالا آیت محکم ہے اس مضمون پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے کسی امتی کے لیے نکاح کرنا قیامت تک کے لیے حرام ہے، جبکہ آیت احل لکم ما وراء ذالکم، تمہارے لیے محرمات کے علاوہ باقی عورتیں حلال ہے، یہ آیت اس بارے میں نص ہے کہ محرمات کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سمیت باقی تمام عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے۔ اب تعارض آ گیا، تعارض کے وقت محکم کو اختیار کیا جائے گا اور نص کو چھوڑ دیا جائے گا۔ آگے معنی پر دلالت میں خفا، یہ پچھلی جو چار قسمیں ہم نے پڑھی، ظاہر، نص، مفسر، محکم، اسی کو گویا کہ یوں سمجھے کہ یہ دوسرا رخ ہے، اپوزٹ ہے اس کی۔ خفی، خفا کے اعتبار سے معنی پر دلالت میں خفا، خفا کہتے ہیں پوشیدہ ہونا، مخفی ہونا۔ لفظ کی چار قسمیں بنتی ہیں۔ خفی اس لفظ کو کہتے ہیں جس کی مراد میں خفا خود لفظ کی وجہ سے نہ ہو بلکہ کسی عارض کی وجہ سے ہو۔ مثلا قرآن پاک میں یہ ویسے لفظ وہ بہت واضح ہے، لیکن کسی وجہ سے اس میں اب ایک احتمال پیدا ہو گیا کہ اس کا مطلب پتہ نہیں کیا ہے۔ مثال سے سمجھ آ جائے گی بات، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کاٹ ڈالو ان کے ہاتھ۔ سارق کا لفظ اپنے معنی میں ظاہر ہے، یعنی ہر وہ شخص جو دوسرے کا حفاظت میں رکھا ہوا مال پوشیدہ طور پر اٹھا لے وہ چور ہے، یعنی مال بالکل اوپن نہیں رکھا ہوا، اس نے اپنا مال اپنے جانب سے حفاظت کے اندر رکھا تھا، کسٹڈی کے اندر تھا کسی کی، اور وہاں سے ایک آدمی نے اس کو لیا، لیکن لیا ہے خفیہ طریقے سے۔ اگر اعلانیہ لے جائے تو پھر چوری نہیں ہے، پھر کچھ اور ہوگا، غصب ہوگا، جو بھی ہوگا۔ چوری اب ہوگی جب وہ خفیہ لے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیکن کیا کفن چور اور جیب کترے کو بھی سارق کہا جا سکتا ہے؟ یعنی کفن چور جو ہے وہ مال تو چراتا ہے اور چوری بھی ہوتا ہے، لیکن وہ کسی کی حفاظت میں رکھا ہوا مال نہیں چرا رہا ہوتا، کیونکہ اب وہ جو کفن ہے وہ وارثوں کی بھی ملکیت میں اب نہیں ہے، وہ تو نے اس کو رکھ دیا وہاں پہ، اور وہ جو مرنے والا ہے وہ اہل نہیں ہے کہ اس کو ہم کہیں کہ وہ مالک ہے اس کا، اس کی چوری کی ہے اس نے، جب وہ آئے عدالت میں آ کر اس کے خلاف کیس کرے۔ یہ ایک مسئلہ بن گیا اس میں کہ کفن چور کو بھی کا ہاتھ کٹے گا کہ نہیں کٹے گا، یعنی اس کو چوری کی فہرست میں لایا جائے گا کہ نہیں لایا جائے گا۔ یہ ایک اس میں وجہ بن گئی اس لفظ کے اندر۔
اور پھر دوسرا جیب کترا. جیب کترا جو ہوتا ہے وہ مال تو چراتا ہے لیکن کسی کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، یعنی چور والا مفہوم پوری طرح اس میں فٹ نہیں آتا، اس میں خفا ہے. اب غور کیا تو جیب کترے میں سارق کی مذکورہ تعریف سے زائد معنی پایا جاتا ہے، کیونکہ چور تو سوئے ہوئے کی چیزیں چراتا ہے جبکہ جیب کترا بیدار شخص کی چیزیں چراتا ہے. اس کے مقابلے میں کفن چور میں سارق کے معنی سے کم معنی پایا جاتا ہے، یعنی کفن چور کا درجہ عام چور سے کم ہے اور جیب کترے کا عام چور سے زیادہ ہے، کیونکہ مردے اشیاء کی حفاظت کی قدرت نہیں رکھتے. اس طرح سے کفن چور ایسی چیز چراتا ہے جو حفاظت میں نہیں ہے، لہذا اس پر سارق کی تعریف صادق نہیں آتی. حاصل یہ ہے کہ کفن چور میں سارق کی تعریف پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، جبکہ جیب کترے میں سارق کی تعریف سے زیادہ معنی پایا جاتا ہے، وہ تو بطریقہ اولا گویا کہ چور ہے، اس لیے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. جی سارق یعنی چور ہے، چور وہ ہوتا ہے جو کسی کی حفاظت میں رکھا ہوا مال خفیہ طریقے سے لے لیتا ہے. کسی کا مملوکہ مال ہو، کسی کی حفاظت میں رکھا ہوا ہے اور خفیہ طریقے سے اٹھا رہا ہے، اس کو سارق کہتے ہیں، سرقہ. اور جو کفن چور ہے اور جیب کترا ہے، اب یہ بھی چور شمار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، سوال یہ آیا. تو اب سارق کا لفظ جو ہے نا یہ ان کے لیے خفی ہے. ویسے فقی مسئلہ تو آپ دیکھ لیں گے، اصل تو اصول فقہ کی بات ہو رہی ہے. فقی مسئلہ تو یہ ہے کہ بھائی کفن چور کا ہاتھ نہیں کٹے گا، لیکن ہاتھ نہ کٹنے کا یا سزا نہ ملنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کو کلین چیٹ مل گئی، جو مرضی کرتے پھرے. نہیں، تعزیر ہوتی ہے، ان کو حد نہیں لگتی، تعزیر ہوتی ہے، اور تعزیر بعض دفعہ حد سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. تعزیر اس کو سزا دی جائے گی، عدالت کہے کہ اس کو اتنے کوڑے لگاؤ، اس کے ساتھ یہ کرو وہ کرو، اس کو گدھے پر بٹھاؤ، اس کا منہ کالا کرو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. جو اس کی حدود ہیں اس کی بھی اپنی ہے، ہاں، لیکن حد نہیں لگے گی. اور جو اس کا جیب کترا ہے اس کو ہاتھ کاٹا جائے گا اس کا، کیونکہ وہ اگرچہ بظاہر وہ نہیں آتا کہ کسی خفیہ جگہ پر آتا ہو، چیز اچراتا ہو، لیکن وہ تو بہت زیادہ اس نے تو بلکہ ایفیشینسی دکھائی ہے کہ وہ تو جاگتے ہوئے کا اور بالکل سامنے پڑی ہوئی چیز اٹھا کر لے گیا، آنکھوں میں دھول جھونک کے لے گیا. وہ تو کفن چور چھوٹا ہے، ہاں، عام چور بڑا ہے. اب لفظ السارق جو تھا یہ ویسے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم آپ سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں چور کا ہاتھ کاٹو، تو کبھی آپ نے پوچھا جی چور سے مراد کیا ہے؟ ہر کوئی سمجھے چور کیا ہوتا ہے. لیکن جب غور کیا اور یہ دو آپ کے سامنے کیس آئے کہ کفن چور کو چور بولا جائے کہ نہ بولا جائے، ہم تو یہ کہہ دیں گے کیونکہ ہم تو سطحی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن فقہا بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں پہلے اس کے کیا فیچرز ہیں، اصل سارے کے کیا کیا چیزیں تھی، پراپرٹیز کیا کیا ہیں اس کی، وہ یہاں پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی، اس میں سے یہ مس ہو گئی ایک چیز. جب یہ چیز مس ہے تو پھر تو وہ والی حقیقت تو یہ نہیں پائی گئی، اس لحاظ سے دیکھتے ہیں اس کو. تو تین چیزیں تھی، سارے کا لفظ اپنے معنی میں ظاہر ہے، یعنی ہر وہ شخص جو دوسرے کا حفاظت میں رکھا ہوا مال پوشیدہ طور پر اٹھا لے. پوشیدہ طور پہ اٹھانا اور دوسرے کا مال ہو اور حفاظت میں رکھا ہوا ہو. اپنا مال ہو حفاظت میں رکھا اٹھا لے تو وہ چور نہیں ہوگا، دوسرے کا مال اٹھائے. پھر آگے اس کی بہت ڈیٹیل ہے آگے، لیکن یہ تین چیزیں ضروری ہیں. تو کفن چور میں حفاظت میں رکھا ہوا پوشیدگی تو ہوتی ہے، لیتا بھی ہم آدمی چیز، لیکن اور ہوتا بھی کسی کا ہے، لیکن حفاظت نہیں ہوتی. نہیں وہ تو ویسے بیٹھتے ہیں تاکہ وہ کوئی بے حرمتی نہ کرے کوئی، لیکن کفن کے لیے تو کوئی نہیں بیٹھتا.